تو قریش کی روانگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ثابت کو حکم دیا کہ سعد ابن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ کر لاؤ، دیکھو کدھر ہیں، اور ارشاد فرمایا اگر دیکھ لو تو میرا سلام کہنا اور میری طرف سے خیر خیریت پوچھنا، ذرا جاؤ۔ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈنے لگا، مجھے نظر نہ آئے، پھر میں نے بہت جب محنت کی تو مجھے ایک جگہ نظر آ گئے، تو میں نے دیکھا کہ زخمی ہیں، بہت زیادہ زخموں کے نشان ہیں اور زندگی کی کچھ رمق ابھی باقی ہے۔ اور شہادت کے بعد کہتے ہیں میں نے جب زخم گنے تو 70 زخم ان کے جسم میں لگے تھے، تیروں کے اور تلواروں کے۔ جب آخری لمحات ان کے باقی تھے تو میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھی پہنچایا اور پیغام بھی پہنچایا، تو انہوں نے جواب دیا اور مجھے کہا کہ تم پر بھی سلام ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام ہو، رسول اللہ کو میرا یہ پیغام دے دینا، یا رسول اللہ میں یہاں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، اور میری قوم کو، انصار کو یہ پیغام دے دینا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی، اگر نبی کو کوئی تکلیف پہنچی اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی زندہ رہی تو قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر اللہ کے ہاں نہیں قبول ہو سکتا، جان دے دینا، نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ آنے دینا۔ یہ نبی علیہ السلام کی تربیت تھی کہ ایک ایک صحابی جان دینے کو سعادت سمجھتے تھے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت جابر کے والد تھے، جابر ابن عبداللہ ایک مشہور صحابی ہیں، ان کے والد تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہوئے اور کافروں نے ان کی لاش کا مسئلہ کیا، وہی ناک کان کاٹ دیے، پیٹ کھول دیا، اندر سے چیزیں نکال دیں، ٹانگیں بھی کاٹ دیں، ہاتھ بھی کاٹ دیے۔ تو جب ان کی لاش نبی علیہ السلام کے سامنے رکھی گئی تو اوپر سے ڈھک دیا گیا تھا، میں قریب ہو کے دیکھنا چاہتا تھا، مجھے صحابہ نے منع کیا مت دیکھو، اس لیے کہ کہیں بیٹا ہے رو نہ پڑے، ضبط نہ ہو سکے۔ دوبارہ کوشش کی، پھر منع کیا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کو کہ بھئی دیکھنے دو اس کو۔ پھر میں نے دیکھا، میری پھپھی بھی موجود تھیں، انہوں نے جب دیکھا تو وہ رونے لگیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھیے تربیت کیا ہے، بھائی کی لاش پڑی ہے، کافروں نے شہید کر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس حالت میں بہن رو رہی ہے، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں سنیے، فرمایا کیوں روتی ہو، اس پر تو فرشتے برابر سایہ کیے رہے یہاں تک کہ جنازہ اٹھایا گیا۔ یہ تربیت تھی۔ شہیدوں کے بارے میں تو قرآن کے اندر بھی آ گیا، ان کو تو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، اللہ کے یہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اسی غزوہ میں عبداللہ ابن عمر ابن حرام کے بہنوں عمر ابن جموح بھی شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کا واقعہ بھی بہت ہی عجیب ہے۔ ان کے پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی، اور لنگڑاہٹ بھی عام درجے کی نہ تھی کہ تھوڑا تھوڑا لنگڑاتے ہوں، بہت زیادہ لنگڑاہٹ تھی۔ تو یہ معذوروں میں تھے، ان کے اوپر جہاد فرض نہیں تھا، ان کے لیے خروج فرض نہیں تھا، اور ان کے 4 جوان بیٹے جہاد میں غزوہ احد میں شریک بھی ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا بیٹا مجھے بھی جانا ہے، اور میں اسی طرح امید کرتا ہوں اللہ سے کہ میں لنگڑاتا ہوا جنت کی زمین کے اوپر بھی چلوں گا، جنت کی زمین میرے لنگڑے پاؤں کے نیچے آئے گی، میں اس کو اس طرح سے اس کے اوپر چلوں گا۔ بیٹوں نے کہا آپ معذور ہیں، ہم 4 جا بھی رہے ہیں، آپ مت جائیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کہ یہ میرے بیٹے مجھے آپ کے ساتھ جانے سے روکتے ہیں، اور خدا کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ میں اپنے اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلوں گا۔ نبی علیہ السلام نے بیٹوں کو فرمایا کہ بھئی کیا حرج ہے کہ اگر تم ان کو نہ روکو، اور ان کو فرمایا کہ بھئی تم معذور ہو، اگر نہ جاؤ تو گنجائش ہے، تم مت جاؤ، تمہارے اوپر تو فرض نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جہاد کے لیے نکلے اور شہید ہو گئے۔ اور مدینہ طیبہ سے چلتے وقت انہوں نے قبلہ رخ ہو کے ایک دعا مانگی تھی۔ مدینہ طیبہ سے نکلتے وقت انہوں نے قبلہ رخ ہو کے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً ولا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما، اور میں اپنے گھر واپس نہیں آنا چاہتا، مجھے اپنے گھر زندہ واپس نہ لا، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کی بیوی نے ان کی لاش کو اونٹ پہ ڈالا اور چاہا کہ مدینہ میں لے آئیں۔ اللہ کی شان،
مدینہ اونٹ کو مدینہ کی طرف لے کے چلے تو نہیں چلتا، احد کی طرف لے کے چلے تو تیزی سے چلتا ہے۔ بڑی حیران ہوئی، نبی علیہ السلام سے آ کے عرض کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے گھر سے چلتے ہوئے کوئی بات کی تھی؟ انہوں نے بتایا ہاں یہ دعا کی تھی، یا اللہ میں واپس نہیں آنا چاہتا، شہادت کی موت بھی عطا فرما اور میں اپنے گھر واپس نہیں آنا چاہتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کو یہیں تدفین کرو ان کی۔ اور فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں اگر اللہ پر قسم کہا بیٹھیں اللہ ان کی بات کو ضرور پورا کر دیتا ہے، البتہ تحقیق میں نے ان کو اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور عمر ابن جموح یہ دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے۔ ایک صحابی تھے خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بیٹے حضرت سعد غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام کے ہمراہ شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بدر میں غیر حاضری کا بڑا افسوس ہے، میں جانا چاہتا تھا، شہید ہونا چاہتا تھا، گھر میں دو مرد تھے، ایک باپ میں اور ایک میرا بیٹا، ایک جا سکتا تھا اس وقت، تو ہم دونوں نے آپس میں قرآن اندازی کی۔ پہلے تو میں نے بیٹے کو کہا میں نے جانا ہے، تم یہاں پہ رہو، میری بات مانو، میں تمہارا باپ ہوں، میری بات کو مانو۔ بیٹا کہنے لگا جان دینے کے بارے میں، شہادت کے بارے میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، آپ گھر پہ رہیں، میں جا رہا ہوں، میں شہید ہو جاؤں گا۔ جب اس نے میری بات نہ مانی تو میں نے کہا اچھا پھر قرآن اندازی کرتے ہیں، دیکھیں کس کا نام نکلے۔ جب قرآن اندازی کی تو بیٹا خوش قسمت تھا، اس کا نام نکل آیا، وہ شریک بھی ہوا اور شہید بھی ہو گیا۔ اور اس وقت سے مجھے بڑی تمنا ہے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، اب تمنا یہ ہے کہ اپنے رب کو جا کے ملوں، اپنے رب کو دیکھوں، مجھے اس دنیا کی کوئی طلب نہیں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں اس سفر میں شہید ہو جاؤں۔ یہ مزاج صحابہ ہے۔ کہتے ہیں آج رات میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا، بہت خوبصورت، حسین و جمیل، بہترین لباس اور جنت کی سیر کر رہا ہے۔ مجھ سے کہتا ہے اے ابا جان آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، جنت میں دونوں مل کے سیر کریں گے، اور میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے بالکل پورا پایا۔ تو یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے شہادت بھی عطا فرمائے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں جا کے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عطا ہو گئی۔ ایک اور صحابی تھے حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تھا عمر ابن ثابت، عمر ابن ثابت، مشہور سے اسیرم کے نام سے۔ ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ زندگی بھر اسلام سے دور رہے، احد کا میدان جب لگا تو اللہ نے ان کے دل میں ایمان اتار دیا، فوری طور پر یہ آئے اور مسلمانوں کی طرف سے انہوں نے لڑنا شروع کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو حیران ہو کے پوچھا اسیرم یہ کس لیے لڑ رہے ہو؟ قومی غیرت اور حمیت ہے یا اسلام کے لیے لڑ رہے ہو؟ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اسیرم اسلام کی رغبت یا قومی غیرت، کیوں لڑتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اسلام کی رغبت اور اسلام کے لیے لڑ رہا ہوں، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، مسلمان ہوا، اور میں نے نبی علیہ السلام کے دشمنوں سے اللہ کے لیے قتال کیا، یہاں تک کہ میں زخمی پڑا ہوں، حتیٰ کہ یہ بات مکمل کی اور ساتھ ہی شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اہل جنت میں سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پوچھتے تھے لوگوں سے بتاؤ وہ کون سا بندہ ہے ایک نماز بھی نہ پڑھی اور جنت میں پہنچ گیا، ایک بھی نماز نہ پڑھی، جیسے ہی کلمہ پڑھا لڑائی ہو رہی تھی جا کے شہید ہو گئے، لڑتے رہے بہادری کے ساتھ، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ تو وہ تھے حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کرام کی تو ایسی پریکٹس تھی، یہ تربیت تھی۔ ہمارا مزاج کیا ہے جی؟ کوئی میل کھاتا ہے ہمارا اور ان کا مزاج آپس میں؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔